بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وقال في موضع آخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں اور حقیقت میں ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اسلام کامل اور مکمل ایک ایسا مذہب ہے جو فطرت سے مکمل طور سے ہم آہنگ ہے، یعنی خود کامل ہے، مکمل بھی ہے، اس میں کسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کے کم کرنے کی ضرورت ہے، اور فطرت سے یعنی انسان کی عادات، اطوار اور اعمال سے مکمل طور سے ہم آہنگ یعنی میچ کھانے والا بھی ہے. اس میں اب اگر کوئی شخص کوئی چیز بڑھا دیتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اور اگر کوئی گھٹا دیتا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے. اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر دین کو چھوڑا ہے اس طریقے سے ذرہ برابر نہ ہٹیں. حالات کیسے بھی آ جائیں، کتنے بھی تبدیل ہو جائیں، اس کے باوجود ہم نے اگر اسلام قبول کیا ہے اپنے ہوش اور حواس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، اپنی اختیار کے ساتھ، ہم کسی دباؤ میں مسلمان نہیں ہیں، ہم کسی جو ہے وہ کسی کے شرما شرمی میں اور شرما حضوری میں اسلام ہم نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہم نے صرف اور صرف اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے. اب ہمارا اپنا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور ہم اپنی تاریخ دیکھیں، خاص طور سے بر صغیر میں رہتے ہوئے، تو ہمارے پرکھ، ہمارے آباء اور اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، چاہے وہ 1 صدی پہلے ہوں، 2 صدی پہلے ہوں یا 1000 سال پہلے ہوں، کسی نہ کسی وقت غیر مسلم تھے، اور غیر مسلم میں بھی ممکن ہے وہ ہندو ہی رہے ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. پھر وہ لوگوں نے اسلام کو بہتر ہونے کی وجہ سے، انتہائی ضروری ہونے کی وجہ سے، انتہائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اور غیر متبادل یعنی اس کا کوئی بدل نہ بن سکتا ہو، ایسا مذہب ہونے کی بنا پر قبول کر لیا. مگر ہوا یہ کہ ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، ان کا اور ہمارا محلہ، معاشرہ، سماج اور سوسائٹی ایک رہی، اس کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد صحیح اور درست تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے ابھی تک بہت سی وہ چیزیں جو صرف اور صرف غیر مسلموں کا اپنا عمل ہے، اپنا مذہبی عمل ہے، اس کو بھی ابھی تک ہم نے نہیں چھوڑا، یا چھوڑ دیا تھا تو دباؤ میں آ کر، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر، یا پھر یہ کہ دین کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتے ہوئے، یا پھر یہ کہ ہم نے دین کو صرف عبادات تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت آگے چلے گئے تو حج کرنے پر دین کو ختم مان لیا، یعنی بس اتنے عمل کا نام ہی دین ہے، اس سے آگے کوئی دین نہیں ہے. نعوذ باللہ ایک بہت بڑا طبقہ صرف اس سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے ہم غیر مسلموں کے تہوار کو بلا جھجک اپناتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑتے ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح کا کوئی ایک طریقہ ہے. جیسے آدمی دوڑ لگا لیتا ہے تفریح کے لیے، صبح میں واکنگ کرتا ہے تفریح کے لیے، صحت کو باقی رکھنے کے لیے، دوستوں یاروں میں مل کے بیٹھتا ہے موڈ فریش کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ہم نے غیر مسلموں کے تہواروں کو، جو خالصتاً ان کا اپنا ایک مذہبی عمل ہے، خالصتاً ان کا ایک مذہبی عمل ہے،
اس کا تفریح سے تعلق نہیں ہے. اگرچہ کچھ لوگ جو ہم میں لبرل طبقہ ہے یا پھر وہ طبقہ جس نے مسلمانوں کو اپنی شناخت سے دور کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. بیڑا تو بڑی چیز ہوتی ہے، بیڑا چھوٹی چیز ہوتی ہے. بیڑا نہیں، بیڑا تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو دھکا لگانے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، تو اٹھانا تو دور کی چیز ہے. بیڑا کہتے ہیں بہت بڑے جہاز کو، اور بیڑا کہتے ہیں پان کے رکھنے کے ٹوکرے کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے بیڑا اٹھایا ہے، بیڑا نہیں اٹھایا. بیڑا تو کیسے اٹھائے گا آدمی؟ تو کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کی اصل شناخت، اصل پہچان اور ان کی جڑ اور بنیاد سے کاٹ دیں گے، اگرچہ وہ مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہوں یا غیر مسلموں جیسا نام رکھتے ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی بعض لوگ انتہائی زبردست طریقے سے اسلام دشمن ہے، نام ان کا مسلمانوں جیسا ہے، یا پھر یہ کہ وہ مسلمانوں جیسا نام نہیں رکھتے مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہندوستانیت، بھارتیتا وہی سب سے بڑا مذہب ہے، اور پھر یہاں کے کلچر میں مکمل طور سے ایسے گھل مل جائیں کہ اپنا مذہب مکمل طور سے کھو دیں. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اگر ایک بندہ بہت پڑھا لکھا ہے، اپنی جگہ پر مشہور شخصیت ہے، اور اس سے یہ پوچھا جائے 4 آپشنز میں، یہ صرف آپ کو سبق یاد دلا رہا ہوں، دیکھا آپ نے سب نے ہوگا اس ویڈیو کو، دیکھا آپ سب نے ہوگا کہ اس سے یہ آپشن پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام اور نبیوں جو ہے وہ فرشتوں کے نام لے کر پوچھا کہ ان میں نبی کون ہے. وہ بندہ نہیں بتا سکا، وہ شخص نہیں بتا سکا. آپ دیکھیے اپنے وہ ویڈیو دیکھیے آپ نے. کیوں پڑھا لکھا بہت ہے، شاید وہ IPS UPSC میں کوئی کامیاب طالب علم ہے وہ. یعنی ہمارے ہاں ہندوستان میں UPSC کی اور یہ ایگزام اور نیٹ کی ایگزام اگر کوئی بہت ٹاپر آ جائے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا کوئی مرتبہ اور رتبہ نہیں ہو سکتا. وہ اس بندے کو جو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اتنی بنیادی بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نبی اور باقی 3 جو ہے فرشتے ہیں. یہ اتنی موٹی سی بات، اتنی یعنی جس کے بارے میں کچھ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان گھر سے تعلق رکھنے والے بچے کو حضرت موسیٰ کے متعلق نہ پتا ہو کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنی شناخت سے، اپنی پہچان سے، اپنی بنیاد سے دور کر دینا، یہ ایک مستقل مشن کے تحت ہو رہا ہے. اور اس مشن کے اندر مسلمانوں جیسے نام رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں جو بس اتنا چاہتے ہیں. یہ جیسے دوسرے مذاہب کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اتوار کے دن چرچ چلے گئے، بس نعوذ باللہ ان کے بقول ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت خدمت کر ڈالی، نعوذ باللہ ان کے بقول کہہ رہا ہوں، ہمارا مذہب نہیں ہے یہ، ان کے گمان اور ظان کے مطابق ہم نے بہت کچھ کر دیا. اتوار کے دن جو ہے وہ صرف چرچ چلے گئے، یا سنیچر کے دن بھنڈارا یعنی کھلانے کا انتظام کر لیا کسی مندر کے دروازے پر، وہ بھگوان کو نعوذ باللہ غلام بنا دیا، اس لیے کہ وہ اپنے بھگوان کو اٹھا کے پار بھی پھینک دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں خدا کا یہ تصور ممکن ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کچھ رسموں کا نام وہ مذہب رکھتے ہیں، اتنا کر لینے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایک شخص، لڑکا ہو یا لڑکی، دنیا میں آنے سے لے کر زمین کے اندر جانے تک اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک مکمل طور سے رب کے حکم کا پابند ہے، اور رب کی شریعت ہر موقع پر اس کی رہنمائی بھی کرے گی اور دخیل بھی بنے گی. اس کو کیسے کون سا کام کرنا اس کا راستہ بھی بتائے گی. اور اس کی خلاف ورزی اگر کرتا ہے وہ بندہ، تو جس کے پاس طاقت ہے قانون چلانے کی، ان کو قانونی اعتبار سے اس کے خلاف عمل بھی کرنا پڑے گا. یہ شریعت کا اور اللہ کے قانون کا تقاضا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس لیے یہ بات اس لیے بار بار سمجھائی جاتی کہ اکثر نہیں، باقاعدہ یہ مشن کے تحت تقریباً جب سے یورپ کے اندر جو ہے وہ مذہب کا دیس نکالا دے دیا، یعنی مذہب کو یہ کہا کہ چرچ کے اندر
رب کا حکم چلے گا اور چرچ کے باہر قیصر کی حکومت. مطلب یہ ہے کہ باہر جو ہے وہ بادشاہ کا حکم چلے گا، باہر مذہب کو کسی بھی چیز میں فالو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بسا اوقات بعض ممالک میں تو مذہب کو کچلنے اور کنڈم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. مگر اسلام کا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہر طریقے کی ترقی جو جائز راستے سے اور جائز کام کے لیے ہو اس کی سراہنا اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کے اوپر حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس لیے وہ عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہے، مگر عصریات میں، دنیاوی تعلیم میں اگر وہ باتیں شامل ہو جائے جو عقائد سے، اعمال سے اور شریعت کے قانون سے ٹکراتی ہو تو پھر اس کے کرنے کی اجازت اللہ کا قانون نہیں دے گا. اس کے کرنے کی اجازت اللہ کا قانون نہیں دے گا. ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور ایک توحید کا اقرار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے تو رب نے نبی پر جتنی باتیں اتاری ہے ان تمام کو من وعن یعنی جیسی اتاری ہے ویسی ہی قبول کرنی پڑے گی. اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں اس رسم کی، اس تہوار کی، اس رواج کی جو صرف غیر مسلموں کا ہے. وہ اس کو بحیثیت عبادت کے لیتے ہیں، اس لیے کہ دیوالی، جیسا کہ ہم نے اردو کتابوں میں غیر مسلموں کی کتابوں سے جو ہمارے علماء نے نقل کیا اس کے اعتبار سے دیوالی میں جو چراغ جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی ابتدا یہ ہے کہ رام جی جو ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ ایک لمبا وقت جو ہے وہ بنواس میں جنگلوں میں گزار کر جب 14 سال کے بعد واپس آئے تو ان کے آنے کی خوشی میں وہاں کے لوگوں نے چراغ جلائے، دیے روشن کیے. مقصد یہ تھا کہ ان کا آنا مبارک ہو. تو یہ خالصتاً ایک ان کا مذہبی اور دھارمک عمل ہے، دھارمک پرکریا ہے. اس لیے اس کو کوئی دوسرا اپناتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. ان کو خوش کرنے کی نہیں، اوپر والے کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کا دل جیتنا ہے رفائی کام کے لیے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، آپ ان کا پیٹ بھریں پر ان کا مندر نہ بنائیں. ان کا پیٹ بھریں، ان کا علاج کرنے کے لیے اپنا خون اگر دینے کی ضرورت پڑتی ہے دے دیں، پر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مندر کی صفائی نہ کریں. ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا مندر نہ بنائیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی کسی مذہبی عمل میں شرکت نہ کریں. اس طریقے کی اجازت نہیں ہے، اس عمل کی اجازت ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل خوش کرنا ہے تو ان کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کریں کہ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اس سے نہیں روکتی شریعت، روکتی اس سے کہ آپ اپنے مذہب کو قربان کر رہے ہیں. اس کو قربان کرنے کی اور اس کو ذبح کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. لوگ یہ تو کیا ہے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بھی پوچھنا مسئلہ کیوں نہیں پوچھتا؟ علماء مر تھوڑی گئے، علماء مگر یہ دین سے دور ہے. اس کو یہ ان کو خوش نہیں کرنا چاہتا. یہ خود یا تو احساس کمتری کا شکار ہے، خوش کچھ نہیں. یہ تو صرف ڈھونگ ہے، ڈھونگ، جھوٹا بہانہ ہے. یہ خوش نہیں کرنا چاہتا، یہ خود احساس کمتری کا شکار ہے، کسی بھی درجے پر فائق. اور یہ یوں چاہتا ہے کہ بس میں ان کے اندر بہت مقبولیت حاصل کر لوں. ان کے اندر مقبولیت تو ملے یا نہ ملے مگر اوپر والے سے مردودیت ضرور مل رہی ہے اس کو. بسا اوقات وہ ایسے عمل کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے. یہ نمازوں میں سجدے آنکھیں جو ہے وہ پیشانیاں گھستا ہے مگر پتہ چلتا اندر سے مسلمان ہے ہی نہیں. صاف اور ستھری بات کہہ رہا ہوں، کسی ایسے عمل کو جو عقیدے سے متعلق ہے، جس کا کفر اور شرک سے تعلق ہے، یعنی جس کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کے بعد لاکھ عبادت کر لے، مسلمان ہے ہی نہیں. وہ عبادت کا فائدہ کیا؟ مسلمان ہے ہی نہیں. اس لیے کسی حرام عمل کو صرف جائز سمجھ لینا، یہ سبق بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ والا مرض اس وقت امت میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ والا مرض کہ جائز ناجائز پوچھنے کے کر ڈالو، بس کر ڈالو، پوچھو مت. یہ والا عمل، یہ والا مرض بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے شرکیہ اعمال کو کرتے وقت
ان کا دل اگر تھوڑا ایمان کا کچھ حصہ اور کچھ رمق اور کچھ چمک اگر باقی ہے تو ان کا دل اس پر منع ضرور کرتا ہے، مگر وہ دل کی بات نہ سن کر شرکی عمل کر جاتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو نہ کرے تب بھی اگر جائز سمجھ رہا ہے اور وہ عمل حرام ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کسی کا نام لے کر مفتی فتویٰ نہیں دے گا الف اور بے ایمان سے نکل گئے اور تے اور سے ایمان سے نکل گئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کا حکم مفتی صاف اور ستھرے انداز میں بتا دے گا، عالم صاف اور ستھرے انداز میں بتا دے گا۔ اب جس پر وہ چیز فٹ ہوتی ہے وہ خود سمجھ لے کہ میرے اوپر فٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ بے کافر اور تے کافر اور فلاں کافر اور وہ کافر، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ لوگ اگر چراغ جلاتے ہیں یا اس قسم کی اور کوئی کام کرتے ہیں جیسے پٹاخے، اب یہ پٹاخے ہم اپنے بچوں کو خوشی میں دلا دیتے ہیں یا پھر خود نہیں دلواتے، پیسے دے دیتے ہیں تم اپنے حساب سے لے کر آؤ۔ یہ باپ اگر راضی ہے حرام عمل کر رہا ہے، حرام عمل کرتا ہے، حرام۔ باپ اگر راضی ہے، راضی کا مطلب اس نے دلوائے نہیں ہے، اس نے اپنی اولاد کو پیسہ دے دیا، وہ لے کر آ رہے ہیں اور پھوڑ رہے ہیں۔ رضامندی کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے پانی میں نہیں مارتا، یہ اس کی دلیل ہے۔ رضامندی کی دلیل کیا ہے؟ میں تو منع کرتا ہوں، منع کیا کرتا ہے؟ وہ لے کر آئے، اس کو پانی میں ڈال دو، اس کا آسان طریقہ یہی، اس کو جلانا تو وہی خود عمل ہے۔ اگر یہ ناراض ہے اس کی اپنی اولاد کے اس عمل سے تو راستہ ہم بتا رہے ہیں نا، اور اگر وہ اس راستے پر نہیں چلتا مطلب صاف ہے کہ وہ راضی ہے، بس ادھر ادھر کی ڈھونگ بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب علیم بذات الصدور، اندر جو دل میں چھپی ہوئی چیز ہے نا اس کو رب جانتا ہے۔ اس لیے دنیا کو لاکھ دھوکہ دے دو، عقیدہ گڑبڑ ہے، عمل گڑبڑ ہے، اندر جاتے ہی فوراً پتہ چل جائے گا۔ قبر میں داخل ہوا نہیں اور پتہ چلا نہیں، کیا اسلام ہے، کیا اسلام ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر اگر پہلے لچکدار تھے اب بے لچک ہو جائیے۔ پہلے اگر کاہل اور سست تھے یا نظر انداز کرتے تھے اب نظر انداز کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں ہماری اولاد کے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اگر آج اس پٹاخے سے نہیں روکا کل وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اپنی مثال مت دے کہ میں نے زندگی بھر یہ کیا۔ وہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا اور وہاں ایسا ہوا کہ وہ دو دوست تھے، ایک بندہ جو ہے تو وہ کلینک چلا رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کا دوست ہے، اس کا جوان لڑکا تقریباً اس کی عمر اس وقت تقریباً اس کی عمر میرا اندازہ یہ ہے کہ 16 سال سے 18 سال کے درمیان ہوگی۔ اتنا چھوٹا نیکر پہن کر آیا تھا کہ گھٹنے کھلے تھے، گھٹنے کھلے تھے۔ تو اس بندے نے جو کلینک پر بیٹھا تھا اس نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ بے اپنے تو چڈی کے بغیر گھومتے تھے، بھلا یہ کوئی ترک اور دلیل ہے؟ یعنی اسلام کو نہیں ماننا، صاف اور ستھرے لفظوں میں اسلام کو نہیں ماننا، اس لیے اس کے لیے لاکھ دلیلیں ملیں گی اور کسی غلط کام کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ابھی آپ کوئی مسئلہ بتائیں فوراً اس کی حکمت مولانا اس کے پیچھے کیا ہے؟ بھلا تو اور تیری عقل کیا چیز ہے بھائی؟ تو اور تیری عقل کیا چیز ہے؟ بات سمجھ، جیسے ہی کوئی بات کا حکم آئے گا فوراً اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ پٹاخے کے پیچھے کبھی لوجک سمجھ میں نہیں آیا؟ ساری دنیا کی سائنس، وہ ماحولیات کے جو ماہرین ہیں وہ روز ریلی نکالتے، وہ پتہ نہیں 16 یا 15 سال کی ایک لڑکی ہے وہ دھرنے پر بیٹھی ہو، عالمی سطح پر اس نے مقبولیت حاصل کی، سب کچھ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس سے ماحولیات کو انتہائی زبردست نقصان پہنچتا ہے، اس کا اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ ان پٹاخوں کے اندر جو مواد ہوتا ہے، ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اس صحت کے متعلق، خاص طور سے جو پٹاخے سے صحت پر کتنے منفی اثرات پڑتے ہیں، اصطلاحی الفاظ تھے بہت سارے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پتہ نہیں بہت سارے اور اصطلاحی الفاظ جو خاص طور سے ہر سبجیکٹ کی اپنی ٹرم ہوتی ہے، وہ تمام باتیں تھیں۔ اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے اس سے سانس کی زبردست بیماری لاحق ہوتی ہے، زبردست۔ آپ جب اس میں سائنس تلاش کرنے کے چکر میں اس طرف گناہ میں بھی تو سوچو، رب نے تو منع کیا ہے،
گناہ پر کیوں نہیں؟ یا جتنے جیو ہتھیا والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت جیو ہتھیا والوں کی موت ہو جاتی ہے، ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہاں تو اتنے متشدد ہیں کہ اگر حکومت یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ اگر فیصلہ سنا دے کہ پٹاخے جلانے کی ضرورت اجازت نہیں ہے، آج زمین پر کہہ رہا ہوں میں، یہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق زمین پر یعنی 202 یا 200 ممالک کے درمیان میں شاید یا تقریباً سب سے بدترین اور سب سے ہانی کارک اگر کوئی ایریا تو دہلی ہے. ہوا ماحولیات کے اعتبار سے سب سے خطرناک علاقہ آج اسی ماحول میں انہی دنوں میں اس کی فضا، اس کی آب و ہوا اتنی خطرناک ہے کہ اس کے لیے وہ ایئر پیفر کیا وہ ہوا کو صاف کرنے والی مشینیں ان کی مستقل چاندی ہو گئی ہے. بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے نقصانات کے باوجود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی فیصلے سنا لینے کے باوجود انتظامیہ اس معاملے میں بالکل سرگرمی نہیں دکھاتی، بالکل نہیں. نقصانات کے اب اندازہ نہیں کر سکتے. یہ سانس کی نلی اس کی اور جو ہے یہ ناک کے اندر جو پردہ ہے اس پردے کو چھیلنے کا اور نقصان پہنچانے کا کام یہ بارود کرتا ہے. کون سا؟ یہ جو پٹاخوں میں ہوتا ہے. پھیپڑوں کی نلی کو برباد کر دیتا ہے، پھیپڑے خراب کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قوت سماعت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے مسلسل کرنے سے، سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا پھر اونچا سننے لگتا ہے. جن کو دل کا مرض لاحق ہے، جو دلی اعتبار سے بیمار ہے، ٹینشن لینے کے مریض ہے، وہ ان پٹاخوں کو سننے کے بعد اور زیادہ ان کا مرض بڑھ جاتا ہے. کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس کے اوپر حرکت میں کیوں نہیں آتی انتظامیہ؟ آنی چاہیے نا. ایسے موقع پر انتظامیہ کو حرکت، چلو انتظامیہ کا کام ہے وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی کی بات ہے، مرضی کی تو اصل بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اس کو ٹیکس دیتا ہے یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بل واسطہ یا بلا واسطہ. تو ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ ہماری حفاظت کے نام پر لیتے ہیں، گلچھر اڑانے کے لیے نہیں لیتے. ہم جو ان کو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ایم ایل ایز اور ایم پیز کو خریدنے کے لیے اور پارٹیاں بدلوانے کے لیے نہیں دیتے. ہم تو اس لیے دیتے کہ ہماری سیکیورٹی ہو، ہماری صحت کا تم خیال کرو، ہماری تعلیم کا تم انتظام کرو اور ہماری حفاظت کا تمہاری طرف سے انتظام ہونا چاہیے. ایک عورت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اگر چلے تو اس کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دکھے، وہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور اسلامی نظام میں ایسا ہوا ہے، اور ہوا ہے نہیں، ہوتا ہی تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وقت وہ ایسا آئے گا کہ ایک علاقے کا نام لیا کہ وہاں سے ایک عورت پوری سونے میں لدی ہوئی چلے گی اور اتنی دور جائے گی وہاں تک ایک بندہ جو ہے اس کو غلط نگاہ سے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اور ایسا ہی ہوا بغداد میں جب دارالخلافہ تھا، ایک عورت چل کے آئی، ایک بندے نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں فلانی جگہ سے آئی. تو اس نے کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں، پوری سونے میں اور زیورات میں لدی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں صادق آ گئی. اور ایسا آخر زمانے میں پھر ہونے والا ہے. یہ حکومت اور انتظامیہ کا معاملہ ہے. جب ایک بندے کا پرس گم جائے تو دہلی جیسا ایسا پیچیدہ اور کنجکٹڈ ایریا، اس کے اندر 2 گھنٹے میں مجرم پکڑا جا سکتا ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ سارے ہندوستان کے اندر جہاں بھی جرائم اور کرائم ہو فوراً مجرم کو پکڑ لیا جائے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. بہرحال وہ انتظامیہ آپ کو خبردار تو ہم تب کریں گے جب ہم خود بھی تو خبردار ہوں گے. ہمارے اوپر جو یہ لعنت پڑ رہی ہے، صاف اور ستھرے لفظوں میں پھٹکار پڑ رہی ہے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں دین نہیں لیا. عبادت تک تو ہے، معاملات تک نہیں ہے. عبادت تک ہے، ایک طبقہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی کچھ کم زیادہ دے دیتا ہے، حج بھی جب بڈھا ہو جاتا ہے اب گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تب حج کرنے جاتا ہے گھسٹتے ہوئے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں گھسٹتے ہوئے حج نہیں ہوتی. حج نہیں ہوتی کا مطلب حج فریضہ تو ادا ہو جائے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، پر فرض کب تھا؟ جب وہ مالدار ہوا. جب وہ مالدار ہو تب حج فرض تھا. تو اس وقت نہیں کی. اب کوئی ویل چیئر کو دھکیل رہا ہے اور اس کے بعد یہ طواف کر رہا ہے. کیوں نہیں کیا اس وقت؟ بہرحال یہ عبادت تک ہی ہے بس. معاشرت میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں جہاں رب کی طرف سے حکم ہے اس کو ماننے کے لیے یہ بندہ تیار نہیں ہے. دیکھیں آپ
بہت سارے لوگوں کی یہ ویڈیو کلپس اور اس قسم کے آرٹیکلز وغیرہ پڑھتا ہوں. ہم لوگ تعلیم کے میدان میں، ہم فلانے میدان میں، سیاسی میدان میں، اس کے میدان میں اور اس کے میدان میں. آپ کسی بھی میدان میں آگے بڑھ جاؤ، اسلام کے میدان میں اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے آپ کو تقویت نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی، آپ کا رعب اور دبدبہ نہیں بیٹھ سکتا. قرون اولا یعنی شروع کی صدیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد وہ والی صدی اور اس کے بعد والی صدی اور اس کے بعد والی صدی، خصوصاً پہلی 3 صدیاں، اس میں کیوں اتنی زبردست کامیابی ملی؟ کیوں؟ کہ وہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والے تھے. اس زمانے میں بھی قیصر اور کسریٰ کے پاس جو طاقت تھی وہ عرب کے ان قبائلیوں کے پاس نہیں تھی. یہ کوئی منظم حکومت چلانے کا کوئی لمبا تجربہ نہیں رکھتے تھے. جو ہتھیار، جو سپہ سالاری، جو سپاہیوں کی بڑی تعداد، ہر اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی، جو ان لوگوں کے پاس تھی اس کا ان کے پاس پاسنگ بھی نہیں تھا. آٹے اور نمک جیسا ان کا معاملہ تھا. انہیں کہاں تھوڑی سی فوج. خالد ابن ولید نے 2 لاکھ کے لشکر سے اپنے 3000 کی فوج ٹکرا دی ہے. نبی کے زمانے میں جنگ موتا میں 3000 کی فوج لڑ کے نکال کر لے کر آیا یہ بندہ. کیسے؟ 3000 تھے. کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی لے کے نہیں کھڑے تھے، مگر ان کا دین عبادت تک محدود نہیں تھا. اس لیے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں صحیح معنی میں اپنی ذات میں پوری زندگی میں دین کو نافذ کروں، پوری زندگی میں عبادت تک نہ رکھوں. میری اولاد اگر کوئی کھلونا مانگتی، جائز کھلونا کیوں نہیں لا کے دیں گے؟ دیجئے نا. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے جائز کھلونا دیجئے، مگر کھلونا لیتے وقت بھی سوچئے، پوچھئے کسی سے کہ یہ کھلونا اس کے لیے درست ہے یا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر شریعت نہیں دیتی بہلا پھسلا کے کوئی اور چیز دے دیجئے. نہیں مانتا تو وہ زہریلا چاقو اگر مانگے گا تو دے دے گا؟ مجھے یہ بتا. نہیں مانتا یہ ڈائلوگ تو دنیا والوں کو تو چپ کر سکتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی مٹھی تو گرم کرتا ہوتا ہو، مولانا صاحب کبھی چپ ہو جاؤ تیری چاہ کے چکر میں، تو رب نہیں چپ ہوگا. رب کو تو سب کچھ بتا دینا پڑے گا. ڈر یہی رہتا ہے جہاں مسئلہ بتایا نہیں مسجد چھوڑی نہیں. چھوڑ دے بھائی، اوپر والے کو جواب دینا ہے. ہم رب کے نوکر ہیں تو اس کی نوکری کریں گے نا. کیا کریں گے؟ اور اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے صاف ستھری زندگی میں اگر ہماری غلطیاں ہوگی تب بھی بولنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ نہ بولنا یہ ایک الگ گناہ اور غلطی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر بچہ نہیں مانتا، کوئی زہریلی چیز دیتا ہے آدمی؟ نہیں دیتا نا. یہ وہ جان کو نقصان پہنچانے والی، یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ایمان کو. اس لیے وہ کھلونے مت دو جس سے ان کا ایمان. تھوڑی دیر کا تو مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کا نہیں ہے مسئلہ. غلط مت بولو، تھوڑی دیر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بچہ آج پٹاخے پھوڑے گا، تیری قبر میں کل آگ لگنے والی ہے. یقینی بات کہہ رہا ہوں، جو دنیا میں ہم خود کر رہے ہیں آخرت میں تو بہت آگے. برزخ میں بھی تو عذاب ہے. برزخ یعنی موت اور قیامت کے درمیان کی جو زندگی اس کو کہتے ہیں برزخ، اس میں بھی تو عذاب ہے. اچھے اور برے کو تو اس میں بھی بھگتنا ہے، اس میں بھی بھگتنا ہے. اس لیے اپنی آخرت سامنے رکھتے ہوئے کھلونا دلوائیے نا. آپ کھلونا ایکسرسائز کے، میں تو بار بار کہتا ہوں سنت ہے ایکسرسائز کرنا. سوئمنگ پول میں کیوں نہیں ڈلواتے بچوں کو؟ ڈلوائیے نا. اکھاڑے کیوں نہیں کھلواتے؟ کھلوائیے. آپ نبی نے کشتی کو بہت پسند کیا ہے. حضرت عمر اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنی حکومت میں عام لوگوں کو کہتے تھے اپنی اولاد کو تیر اندازی یعنی نشانے بازی شوٹنگ سکھاؤ. وہ شوٹنگ کیپچر کرنے والی نہیں، شوٹ کرنے والی کہہ رہا ہوں میں. وہ شوٹنگ تھرکنے والی نہیں کہہ رہا ہوں میں، شوٹ کرنے والی شوٹنگ کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں تیر اندازی تھی، اس زمانے میں شوٹنگ ہے. سکھائیے نا. آپ کیوں نہیں سکھاتے؟ اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے، ماہر نفسیات نے، جب آدمی نشانے پر لگانے کا عادی بنتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، وہ صحیح ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں آتا ہے. اس سے خود دنیاوی بھی بہت سے فوائد ہیں. پڑھو گے تو بہت کچھ ہے. بہرحال اب 2-1 مسئلے بتا دوں. ایک تو یہ کہ پٹاخے خریدنا بالغ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. پٹاخے بیچنا اس کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، پٹاخے بیچنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اس لیے نہ خریدنا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے. ہم
اپنے ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ رہا مسئلہ مٹھائی کا، تو مٹھائی کے متعلق یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ ان دنوں میں اگر مٹھائی ملتی ہے تو پہلے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مٹھائی چڑھاوا تو نہیں ہے۔ اگر وہ چڑھاوا ہے تو اس کے کھانے کی اجازت نیاز کی طرح بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ جیسے نیاز کا کھانا ایسے چڑھاوے کا کھانا، وہ والا ہی بولا جائے نا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے چڑھاوے کا کھانا ایسا نیاز کا کھانا نہیں۔ جیسے نیاز کا کھانا حرام ہے، سفید داڑھی میں کھاؤ، سفید ٹوپی میں کھاؤ، سفید امامے میں کھاؤ، حرام تو سفید والے کے بھی لیے رہے گا اور کالے والے کے لیے بھی رہے گا۔ غیر اللہ کے اوپر یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی چیز چڑھا دی گئی، بس اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ کھا کے صدقہ منہ پہ اور پھر الٹی کرو، یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کون سا ترک اور کون سی دلیل ہو گئی کہ کھا کے صدقہ؟ یہ سب حرام کام کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کوئی بھی ایسا نہیں صرف اس کے لیے۔ ہر حرام عمل کھانے پینے سے متعلق یا کوئی اور طریقے سے، کوئی بھی شرما شریف میں کھا لو یار، بعد میں صدقہ کر دیں گے، شرما شریف میں منہ پی لو، بعد میں الٹی کر لیں گے، یہ اچھا مثال غلط لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اچھا منہ پینے سے بھی گناہ تو ہوگا، خدا نہ خواستہ بھول سے پیا ہے تو بھی صحت تو خراب ہوگی، گناہ اگر نہیں بھی ہوگا، مگر اس سے ایمان برباد ہونے والا ہے۔ ایمان چھوٹے کیسا لگتا ہے، الفاظ بہت غلط، ایمان برباد ہو جائے گا، سادے لفظوں میں ایمان برباد ہو جائے گا، سننے میں برا لگتا ہے نا، مگر ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک لقمہ اگر وہ جو ہے ڈال دیا، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے یہ اگر وہ دیوالی پر مٹھائی دیتے ہیں تو یہ بات تو طے ہونی چاہیے کم از کم کہ وہ چڑھاوا نہیں ہے، وہ چڑھاوا نہیں ہے، ویسے ہی گفٹ دے رہے ہیں۔ دوسری یہ چیز بھی طے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر گائے کا منہ تو نہیں ملاتا۔ بہت دیکھا گیا گائے کا منہ ملانے کا رواج بہت ہے، اس لیے اگر گائے کا منہ ملا کے دیتا ہے، اس کے پیشاب جیسا مقدس لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا، موتی تو بولیں گے نا، کیا بولیں گے؟ اور وہ لکھا ہوتا ہے گو موتر کی آمیزش اس کے اندر، جو پتنجلی کے یا دوسرے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے اندر گو موتر ملایا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنے کے بعد اگر وہ ایسے گفٹ کے طور پہ دیتا ہے تو لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اگر اس کے علاوہ مسئلہ ہے کہ چڑھاوا چڑھایا ہے یعنی اس پر سے اتار کے دیے، تب بھی اس کی اجازت نہیں۔ کوئی گندگی ملا دی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی علماء نے لکھا اچھا یہ ہے کہ دور رہیں۔ مبارکبادی کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ جیسے عید کے موقع پر کہ عید مبارک، تو اب ہمارے نعوذ باللہ یوں کہنا پڑے گا ہیپی دیوالی، نہیں، دیوالی ان کا مخصوص تہوار ہے، مذہبی حصہ ہے، اس کی مبارکباد دینے سے علماء منع کرتے ہیں۔ بعضوں نے تو بہت آگے تک لکھا ہے، پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ نہ دی جائے۔ کفر بہت سارے لوگوں نے کفر بھی لکھ دیا ہے کہ اگر جائز سمجھتے وہ دے گا تو آدمی ایمان سے بھی نکل جائے گا۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں دارالعلوم کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند والوں نے کہا ہیپی دیوالی بولنے کی یا مبارک ہو دیوالی یا آپ کو بھی دیوالی کی خوشی، کچھ بولیں گے اور کیسا ہے، خلاص کر بات۔ دیکھو اتنے پہ کوئی قصہ ختم نہیں ہونے والا، تمہارے اخلاق بولیں گے، تو لاکھ روپے کا کر جاؤ نا ہیپی دیوالی روز بولے تو کیا وہ تیرے پیچھے پیچھے گھومے گا؟ کرتے وقت نہیں سوتا، کرنے کا مطلب گھپلا، غبن، گول مال، وہ اس سے بچو بھائی، اس سے بچو۔ اخلاق اچھے پیش کرو گے خود بخود اسلام پھیلے گا۔ ہیپی دیوالی سے اور بہت سارے لوگ جو دین کی دعوت یعنی غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، وہ پھر یہ مسائل کو اتنے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے گرو نانک کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اس نے کہا میں ہندوؤں کو دعوت دوں گا، وہ دعوت دینے میں ایک تیسرا ہی مذہب کھڑا کر کے چلا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے دعوت کا مطلب یہ نہ ہو کہ ہم اپنی جگہ سے ہٹ جاوے، ان کو بولنے کا ہم اچھے ہیں، تمہارے آنا ہو تو ادھر آ جاؤ، دینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔